بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وإن محمدا عبدہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبیٰ ورسولہ المرتضیٰ۔ متن عقیدہ طحاویہ، عقیدہ نمبر 29، سبق نمبر 34۔ یہاں سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقیدہ میں وإن محمدًا، و بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبدہ المصطفیٰ، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، وہ نبیہ المجتبیٰ، اور اس کے منتخب رسول ہیں، وہ رسولہ المرتضیٰ، اور اس کے پسندیدہ رسول ہیں۔ یہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 صفتیں بیان کی گئی ہیں، ایک عبد ہونا، صفت عبودیت، دوسرا صفت نبوت، تیسرا صفت رسالت۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے فرما رہے ہیں کہ اصل میں عقیدہ پیچھے تھا ان اللہ واحد لا شریک لہ، اور پھر آگے تھا نقول فی توحید اللہ تعالی ان اللہ واحد لا شریک لہ وان محمدا عبدہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبیٰ ورسولہ المرتضیٰ۔ تو یہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے متعلق تو خیر پچھلے عقائد میں تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ جو یہاں پر 3 لفظ آئے ہیں، اجتباء، اصطفاء، ارتضاء، یہ سب قریب المعنی ہیں، اور ان میں مشترکہ معنی جو آپ کہہ سکتے ہیں منتخب شدہ، برگزیدہ، چنے ہوئے، مرضی کے، پسندیدہ۔ اچھا، اب یہاں پر ایک لفظ آیا ہے کہ ایک چیز ہے کہ نبوت اور رسالت، یہ جو عہدہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محض وہبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر کوشش کر کے یہ نبی اور رسول بننا چاہے ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ولایت کسبی ہے، ولی اگر بننا چاہتا ہے تو کوشش محنت کرے، عبادت و ریاضت کرے، اللہ کو راضی کرے، اوامر کو پورا کرے، نواہی سے بچے، مشتبہات سے بچے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ولیوں کی فہرست میں داخل کر دیں گے، اور پھر ولایت کے درجات ہے اوپر جاتا جائے گا۔ لیکن نبوت اور رسالت یہ وہبی چیز ہے، یہ عبادت و ریاضت سے، مشقتوں سے از خود حاصل نہیں کی جا سکتی۔ دیکھیے اس پر مثالیں اور دلائل، شواہد۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ جہاں بھیجے اپنا پیغام، یعنی جس کو رسول بنا دے اللہ خوب جانتا ہے۔ ام عندہم خزائن، اسی کے پاس ہیں خزانے نبوت اور رسالت کے، رحمت کے، جس کو چاہے گا وہ نبی اور رسول بنائے گا۔ اچھا، اسی طرح ایک تیسری جگہ ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، سورہ حج میں ہے اللہ چنتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور انسانوں میں سے، اللہ چنتا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ جس طرح بازار ہم جاتے ہیں نا، کچھ چیز خریدتے ہیں تو ہم پھل والے سے پھل خرید رہے ہوتے ہیں تو چھانٹی کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہ ڈالو، وہ ڈالو، وہ ڈالو، یہ نہ ڈالو، یہ ہم چھانٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے انتخاب میں پھر بھی فرق آ جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہم منتخب کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی، جن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں ہمارے لیے، ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ جب چھانٹی کرتے ہیں تو اللہ جس کو چنتے ہیں نبوت اور رسالت کے لیے، تو ایسے کبھی نہیں ہوا کہ اللہ نے کسی کو نبی اور رسول بنایا ہو اور بعد میں اس فیصلے کو بدلنا پڑ گیا ہو کہ بھائی یہ تو نبی اور رسول بننے کے قابل نہیں تھے، ایسے نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے صفت علم پر بھی اعتراض اٹھے گا کہ معاذ اللہ، جو اللہ عالم الغیب ہیں، ماضی، حال، استقبال سب اس کے ہاں برابر ہیں، ذرے ذرے پر اس کی نگاہ ہے، نظر ہے، تو کیا اس اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلا؟ معاذ اللہ، یا جیسے اہل تشیع و روافض نے عقیدہ گڑھا ہوا ہے، عقیدہ بدع، نسیان ہو جانا یا غلطی کھا جانا، تو کیا اس طرح کی چیزیں ہوں گی؟ معاذ اللہ ایسے نہیں ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ وہ خطا کھاتا ہے نہ وہ بھولتا ہے، وما کان ربک نسیٰ، نہ وہ تیرا رب بھولتا ہے، وہ ان عیوب سے، نقائص سے بالکل پاک اور صاف و مبرہ و منزہ ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا جس کو چنا وہ یقیناً انتخاب کے لائق تھا، اور جس ترتیب سے چنا اسی ترتیب کے لائق تھا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے رسول میں آپ علیہ السلام کو سب سے بلند رتبہ دیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو پھر اپنے اپنے رتبے اور مقام ہیں، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی کلیمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، تو وغیرہ وغیرہ۔
اب یہاں پر یاد رکھیں، میں نے چند آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بیوی ساتھ تھی، درد ذیل تھا اور رات کو چل رہے تھے، سردی لگ رہی تھی اس وقت میں، اور پھر وہ چلے تھے، دور سے کوئی آگ نظر آئی تھی، وہ آگ لینے چلے تھے، تو وہاں پہنچے تو وہ آگ تو نہیں تھی، وہ اللہ کا نور تھا، تجلی تھی۔ آگ لینے چلے تھے اور اللہ نے رسول بنا دیا، اللہ نے اپنے نبی اور رسول بنا دیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں عبادات کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے علم میں نہیں تھی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبی اور رسول بنائیں گے۔ اللہ نے آپ کو تاج نبوت اور رسالت پہنا دیا، اور پھر اس کی خبر ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد تھے، آسمانی کتابوں کے عالم تھے، ان کے پاس آپ لے گئی تھیں۔ انہوں نے بھی پھر یہی بات بتائی تھی کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں، اور آگے کی پوری بات کی تھی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے دیکھیں ابلیس کو جب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ بنانے والے ہیں جو اچھائی برائی کو جانتا ہوگا، تو اس نے سوچا یہ فرشتے تو نہیں جانتے، نفس نہیں ہے ان کے ساتھ، تو میں جانتا ہوں، میں جن ہوں اور میرے ساتھ نفس ہے، تو وہ سمجھے شاید مجھے اللہ تعالیٰ بنائیں گے اور بنانا چاہیے۔ اس کے لیے اس نے اس لالچ میں بہت لمبا زمانہ عبادت کی، کوئی 6 لاکھ سال، کوئی پتہ نہیں کتنے لاکھ سال بتاتے ہیں، لمبا زمانہ اس نے عبادت کی ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا، اس کو تبھی غصہ آیا اس بات کے اوپر، تو پتہ چلا عبادت و ریاضت سے کوئی نبی اور رسول نہیں بنتا، آج خود دعووں سے وہ نبی اور رسول نہیں بنتا۔ آج خود دعویٰ کریں گے یزعم انہ کلہم انہ نبی، یعنی یزعم کلہم، ان میں سے ہر ایک جو ہے یہ دعویٰ کرے گا کہ انہ نبی، کہ وہ اللہ کا نبی ہے، یعنی 30 دجال اور کذاب میرے بعد آئیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا، دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، حالانکہ وہ 30 دجال اور کذاب ہوں گے۔ اور انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اچھا، تو از خود دعویٰ یہ چیزیں نہیں کی جا سکتی، کیونکہ صفت یہ وہبی ہے، یہ کسبی نہیں ہے۔ تو ایک بات تو اس کے اندر جو اصل بات تھی وہ یہ بیان کر دی گئی۔ ایک طرف یہ انبیاء اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان میں واسطہ وفد ہوتے ہیں، اور روحانی کمالات اور انوارات کے یہ مرکز ہوتے ہیں، اور اللہ سے ان کا قریبی تعلق ہوتا ہے۔ دوسری طرف ان کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے کہ مخلوق کے لیے یہ آئیڈیل ہوتے ہیں، نمونہ اور مشعل راہ ہوتے ہیں ہر لحاظ سے، اور مخلوق ان سے استفادہ کرتی ہے، عقائد و اعمال و آداب، اخلاق، ساری چیزوں میں ان سے استفادہ کرتی ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں تو 3 صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت ہے عبودیت، یہ صفت ایسی خاص ہے کہ اللہ ناز سے اپنے نبیوں کو اور اپنے بندوں کو اس حوالے سے اس صفت سے موصوف اور متصف فرماتے ہیں، اور خود نبیوں کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی اس صفت کو واضح رکھا جائے، کیونکہ اس میں کمال عاجزی اور انکساری بھی ہے۔ چنانچہ فرشتوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں بل عباد مکرمون، وہ سورہ انبیاء میں کہ وہ فرشتے بھی اللہ کے عبادت گزار ہیں، اور وہ عبادت گزار جن کو عزت دی گئی ہے، باعزت عبادت گزار۔ جن بتوں کو اللہ کے مقابلے میں پکارتے تھے، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا عباد امثالکم، وہ ان کو تم میرے مقابلے میں کیسے پکارتے ہو، وہ تو خود جو ہے میرے بندے ہیں، یعنی کائنات کی ہر چیز وہی من شیء لا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، ہر چیز اللہ کو ہی، وللہ یسجد ما فی السماوات ما فی الارض، کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ کو سجدہ ریز ہے، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، تو وہ خود عابد ہیں اور اللہ ان کا معبود ہے، تو ان کو میں اللہ کے مقابلے میں معبود بنا کر کیسے لاتے ہو؟ اچھا، اسی طرح سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، سورہ جن میں ہے، اور جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ۔ دیکھیے یہ عبودیت بہت اعلیٰ درجے کی صفت ہے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہو کر اس کو بیان فرماتے ہیں، اور نبی خود بھی اپنے لیے اس کو بہت پسند فرماتے ہیں، اور نیک لوگ اس کو اپنے میں اللہ کا بندہ ہوں، بھائی یہ کہ اللہ کا بندہ ہوں۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، سورہ نجم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، سورہ بقرہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سورہ کہف۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، سورہ فرقان۔ تو دیکھیں جگہ جگہ عبد کا ذکر آ رہا ہے، یہ صفت عبودیت
اللہ کو بھی پسند ہے، خود اللہ والوں کو، نبیوں کو اپنے لیے صفت بہت پسند ہے۔ اس میں کمال عاجزی اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب آگے آ گیا رسول کسے کہتے ہیں۔ رسول کی تعریف انسان بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام، کہ ایسا انسان جس کو اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے بھیجے۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام سے بھی جب پوچھا گیا نا کہ بغیر باپ کے آپ دنیا پر کیسے آئے، کہنے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انہوں نے بھی اپنے آپ کو عبد کہا۔ بہرحال نبی اور رسول میں کئی فرق ہیں، ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ نبی صرف انسانوں سے ہوتا ہے، باقی مخلوق سے، فرشتوں سے نہیں ہوتا۔ رسول فرشتوں سے بھی ہو سکتا ہے، انسانوں سے بھی۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور جیسے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے آئے نا، وہ رسول بن کر آئے، اور تو یہ اس طرح ہو گیا۔ اور رسول بسا اوقات لغوی معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، جس طرح آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل عنہ کے جواب پر، جو انہوں نے یمن کی طرف بھیج رہے تھے، تو انہوں نے جواب دیا تھا نا کہ میں فیصلہ کیسے کروں گا، اللہ کی کتاب سے نہ ملا تو اللہ سنت سے نہ ملا تو اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے وہاں بھی یہی فرمایا تھا نا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے رسول کو یہ توفیق دی، یعنی ایسا خوبصورت جواب دیا۔ تو رسول تو آپ رسول اصطلاحی تھے، اللہ تعالیٰ کے شرعی تھے، لیکن رسول کے رسول جو آگے بھیجے ہوئے، یعنی مرسل، رسول بے معنی مرسل، بھیجا ہوا، جو اس وقت حضرت معاذ بن جبل تھے، وہ لغوی معنی میں رسول کا ہے، یعنی ہو گئے، مطلب یہ کہ بھیجے جا رہے تھے اللہ کے رسول کی طرف سے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے دوسرا فرق اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول خاص ہے، نبی عام ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے بندوں کے لیے، ہدایت کے لیے اس کو ذریعہ بنا دیں تو وہ نبی ہو جاتے ہیں، وہی اس کی طرف آتی ہے۔ لیکن اگر اس کو کوئی نئی شریعت، نئے احکام وغیرہ یہ چیزیں بھی اس کو ملنا شروع ہو جائیں یا ملیں تو وہ رسول بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہر رسول پہلے نبی ہوتا ہے، ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔ جس طرح میں اس کی مثال دیتا ہوں، کالج میں پروفیسر اور بہت سارے پروفیسرز ہوتے ہیں اور ایک پرنسپل ہوتے ہیں۔ پرنسپل پہلے پروفیسر ہوتے ہیں اور پھر پرنسپل، اور ہر پروفیسر کا پرنسپل ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر پرنسپل کا پروفیسر ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پہلے پروفیسر ہوں گے، تب وہ بعد میں جا کے پھر 20 گریڈ کو پہنچیں گے تو وہ اپنے تجربہ کی بنیاد پر وغیرہ وغیرہ وہ جو ہے پرنسپل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ترتیب ہے۔ اسی طرح جو ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں انسانوں کو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ کتنی نعمتیں دی اللہ، ان کو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن احسان نہیں جتلایا اللہ نے کسی نعمت کے حوالے سے بھی، کیونکہ ان کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی صورت میں نعمت عطا فرمائی، آپ کی بعثت کی صورت میں، تو احسان جتلایا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی صورت میں جو نعمت امت کو ملی ہے وہ تکملہ اور تتمہ نعم ہے، تمام نعمتوں کا تکملہ اور تتمہ ہے، تبھی آپ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ علیہ السلام کی صورت میں نعمت نہ ملتی تو دنیا کی یہ نعمتیں ہم استعمال کرتے اور استعمال کر کے ہم جہنم کے ایندھن بنتے۔ تو اب ساری نعمتیں استعمال کرنا آپ علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں ملا ہے ترتیب اس کی، تو ان نعمتوں کو استعمال کر کے ہم جنت کے راہوں کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں، جنت کی راہوں پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ تو گویا آپ کی صورت میں جو نعمت ملی ہے ساری نعمتوں کے لیے تکملہ اور تتمہ ہے، اور اصلی بنیادی نعمت یہی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے آپ علیہ السلام کی بعثت کے حوالے سے، اور پھر آپ کی جو نبوت اور رسالت تھی دوسرے نبیوں کی طرح خاص علاقے اس کے لیے نہیں تھی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری کائنات کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہیں۔ کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ساری کائنات کے لیے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام گویا انسانوں کو اللہ کی دربار کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اگر آپ علیہ السلام نہ ہوتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، معیار کیا ہے؟ عقل سے انسان کتنا سمجھ پاتا؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو انسان عقل سے ان کی اچھائی برائی کا ادراک نہیں کر پاتا، اس کے لیے ہمیں شریعت کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا اصول فقہ میں آپ افعال حسیہ، نہی عن الافعال الحسیہ، نہی عن الافعال الشرعیہ، اگر آپ پڑھیں افعال حسیہ تو چلیں وہ کام ہوتے ہیں جن کو عقل بھی برا کہتی ہے، لیکن افعال شرعیہ وہ کام ہوتے ہیں جن کو عقل تو برا نہیں کہتی لیکن شریعت نے اس پر قدغن کی ہوتی ہے۔
آپ دیکھیں داڑھی موڑنے کے اعتبار سے دیکھیں، عقل تو یہی کہتی ہے انسان کی مرضی ہے اپنے اوپر جیسے وہ اس کو چلائے، سلسلہ کرے، اپنے جسم کو جیسے بنائے، سیکولرزم، لبرلزم، الحاد جو استعمال کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو پورا اختیار ہونا چاہیے اپنے ذات کے اعتبار سے، لیکن ایسے نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزوں میں اس کو پابند بنایا گیا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، آپ علیہ السلام کو واجب الاطاعت بنایا گیا ہے اور امت کو پابند کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری نعمتوں کے لیے تکمیلہ اور تتمہ آپ کی صورت میں نعمت مل گئی امت کو۔ باقی آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، اس نبوت کا ثبوت خیر اس کے لیے تو تفصیلی دلائل ہے، میں نے جمعہ پر اس کے 30 سے زائد دلائل اپنے مختلف نشستوں میں اس پر دیے ہیں۔ المختصر کہ انہی دلائل میں سے ایک دلیل معجزہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو 2، 3، 4 معجزے دیے۔ آپ علیہ السلام کو کتنے معجزے دیے؟ تو مولانا سعید احمد دہلوی صاحب کی آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں، نبی علیہ السلام کے 300 معجزات، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر یہ ساری تفصیلات موجود ہوں گی۔ آج آپ علیہ السلام کا معجزات میں سے قرآن کریم کو ہی لے لیں، آپ کی حدیث مبارکہ کو لے لیں، تو قرآن کریم کی صورت میں جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، تو آج اسی کے علوم اتنے زیادہ پھیل گئے، علوم و فنون کی آج پوری دنیا اس سے سیراب ہو رہی ہے، اور آپ کی ایک سیرت پر جو ہے لوگوں نے 30، 35 جلدوں میں کتابیں لکھیں، اور تفسیر کی دنیا میں جا کے علم دیکھیں، 30، 35 جلدوں میں تفسیر مل رہی ہیں، احادیث کو دیکھیں کہاں سے کہاں تک جا رہی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا جو صفت علم تھی اس کو کتنا دنیا پر پھیلایا، اور آج پوری دنیا پر ہمیں اس کی کرنیں، شمعیں جلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔